طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں 2 ہی جگہیں محفوظ تھیں جہاں وہ عبد الرحمن سے مل سکتا تھا، ایک برگنگ اور دوسرا ہوٹل گرینڈ۔ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول میں ہی ہے، اور چونکہ وہ خود بیوی کا داہ چکا تھا، اس لیے اس نے مناسب انداز سے اسے پیغام لکھا آیا کہ وہ طیب ہوٹل گرینڈ آئے گا یا وہ خود برگنگ آ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ طیب جب انکار نہیں کرے گا، اور اس نے انکار نہیں کیا۔ اسے عبد الرحمن کی ضرورت تھی۔ اس نے برگنگ پہ چند روز بعد ملنے کی حامی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی استنبول سے باہر ہے، واپس آتے ہی اس سے ملے گا۔ اب نہ معلوم یہ سچ تھا یا نہیں، بہرحال اسے طیب حبیب کا انتظار کرنا تھا۔ کافی پی کر اس نے میٹنگ بلا لی تھی۔ ابھی اس نے فارغ ہوا ہی تھا کہ حیا کا فون آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر نہیں کرتا تھا، مگر اس کا فون کاٹ بھی نہ سکا۔ میٹنگ اس وقت برخاست ہو رہی تھی، سب اٹھ رہے تھے۔ کانفرنس روم میں شور مچا تھا۔ جب اس نے حیا کا کال موصول کی، حیا کو اس نے سچ ہی بتایا کہ وہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ عجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا اور بورڈ ممبران سے اختتامی الفاظ آواز بلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تک آن تھا۔ اس نے جلدی سے کال کاٹی۔ وہ ترک میں بات کر رہا تھا۔ حیا نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا، یقیناً سو اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھے سے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل پہ ٹریسر الرٹ بجنے لگا۔ وہ چونک سا گیا۔ اس کا ٹریسر اسی علاقے کے قریب تھا۔ کیا حیا آس پاس تھی؟ وہ کیوں ادھر آ رہی تھی؟ ابھی دوست ملاقات میں کافی وقت تھا اور ہوٹل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا۔ پہلے سے اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا تھا۔ لباس تبدیل کر، جینز والا رف حلیہ بنا کر، سر پر پی کیپ لیے، وہ اپنے آفس کی پرائیویٹ لفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور پہ پیچھے کی طرف سے باہر نکل آیا۔ قریب سے اس نے بگی لی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا۔ جب اسے بالآخر وہ پھولوں کے سٹال پہ نظر آ گئی تو وہ بگی سے اترا اور واپس ہوٹل کے عقبی پارکنگ ایریا تک آیا۔ ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا، اور بھلے وہ دیکھتی رہے، یہ کام اسے کرنا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والیٹ میں لگی حیا کی ایک تصویر دکھائی۔ یہ لڑکی کبھی تمہیں اپنے آس پاس نظر آئی ہے؟ نہیں سر، گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کبھی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئے تو اس کو اندر مت جانے دینا اور فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ تمام اوکے۔ گارڈ نے فوراً تابعداری سے سر ہلایا۔ جہان نے والیٹ جیب میں واپس ڈالا اور پلٹ آیا۔ ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی، پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے، تاکہ وہ دوبارہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی طرف جاتے راستے پہ چل دیا، مگر چونکہ وہ پہلے اس کو کہہ چکا تھا کہ وہ 2-3 سال بعد ادھر آیا ہے، اس لیے اس بات کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا تھا کہ اسے راستہ یاد نہیں۔ توقع کے عین مطابق وہ اس کی طرف سے مطمئن تھا۔ وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کے سبز زار پہ بیٹھے اس نے نوٹ کیا تھا کہ حیا ان تینوں موتیوں کو پہن رکھا تھا، اور یہ گردن والی چین تو بہارے کی تھی۔ وہ اسے پہچانتا تھا، البتہ ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا، وہ عموماً گردن کے گرد دوپٹہ لیا کرتی تھی، البتہ آج اس نے اپنی شال شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ یا تو عائشہ کی کمپنی کا اثر تھا، یا پھر وہ اسے حلیمہ عثمان کے پاس لے گئی ہوں گی۔ جو بھی تھا، اسے یہ نامحسوس سی تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر چکا تھا۔ جب ادھر بیٹھے حیا نے اسے کبھی جلنے کا زخم محسوس کرنے کا پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیتے وہ تاریک دن اور اندھیری راتیں اس کے ذہن میں امڑ آئیں، مگر وہ بات ٹال گیا۔ اسے اپنے زخم دکھا کر ہمدردی حاصل کرنے کا شوق ہرگز نہیں تھا۔ وہ اسے باتیں کرتے ہوئے دور الاؤ کے پاس بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی میں ایک لڑکا اس کا دوست تھا۔ ابھی ملاقات میں وقت تھا، مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا۔ اس لڑکے کی عمر کم تھی، شاید 25 برس۔ اس کے لیے تو وہ ایک جونیئر ایجنٹ ہی تھا، جونیئر مگر بہادر اور ذہین۔ اس کو پاکستان جانا تھا اور جہان سے کچھ چیزیں لے کر جانا تھا۔ وہ ایک کام وہ پہلے بھی ساتھ کر چکے تھے، اور اپنے سینئر ایجنٹ کی وہ لڑکا عمر بہت عزت کرتا تھا۔ اس کو عمر کا اصل نام معلوم نہ تھا، ورنہ وہ کبھی اپنے ملک کی باتیں کرتے تھے۔ اجازت ہی نہیں تھی، مگر وہاں بیٹھے حیا سے اس کی رپورٹ کا پوچھتے ہوئے بھی عمر کی موجودگی سے ہی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ملک کی تو ہوا بھی اپنی لگتی ہے،
یہ تو پھر پیشہ ہم وطن تھا۔ میں عبدالرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی پہ رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ کسی اور دھیان میں اس نے حیا کی بات سنی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جب فون پہ حیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے تو وہ اسے یوں ہی خالی خوبی سی دھونس سمجھتا تھا، مگر اب وہ جو کچھ وہ بتا رہی تھی اس نے لمحے بھر کو جہان کا سانس ہی روک دیا۔ بات رپورٹ کی نہیں تھی، اس کی رپورٹ نہ کبھی لکھی جانی تھی نہ کسی نے شائع کرنی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا۔ اگر عائشہ نے بتایا ہے تو پھر یہ بات خطرے کی علامت تھی کہ عبدالرحمن کے گھر سے باتیں باہر نکل رہی تھیں۔ پاشا بے نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ ذاتی اختلافات ایک طرف، وہ ان کا ایجنٹ تھا اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کا فرض۔ اب اس کے گھر سے، اس کی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات باہر نکلے جو پاشا بے کو نقصان پہنچائے، یہ اس کو مضطرب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حیا اور عائشہ پھر یہ باتیں اور لوگوں سے بھی کہتی ہوں گی، ایک صرف جہان سے تو ذکر نہیں کیا ہوگا نا۔ یہ باتیں ادلار میں نہیں پھیلنی چاہیے۔ دنیا ویسے تو چھوٹی تھی ہی، مگر بیوی کا ادا تو بہت چھوٹا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے بات کا رخ پھیرا، چونکہ وہ حیا سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی ذرا سا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پہاڑی کے نیچے تک آیا تھا، پھر وہ سامان لینے چلی گئی تو وہ واپس اوپر آیا، عمر سے ملا، امانت پہنچائی اور واپس بندرگاہ پہ آ گیا۔ کل وہ دوبارہ بے وقدا آئے گا، پھر عائشہ سے نپٹے گا، مگر آج کل اسے وہ ویڈیو لا کر میں رکھ دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ پزل باکس کھول چکی ہو، اور اب جب کہ وہ استنبول جا ہی رہی تھی تو وہ جلد یا بدیر لا کر ڈھونڈ ہی لے گی۔ اگلے روز بے وقدا آ گیا۔ وہ ہوٹل میں تھا جب عائشہ نے اسے میسج کیا کہ حیا گل چلی گئی تھی سو وہ گھر آ سکتا ہے۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ گئی ہے، مگر اسے اطلاع دینے کا مقصد اسے گھر بلانا تھا۔ آنے بھی گزشتہ رات آ گئی تھیں۔ وہ زیادہ دیر تک ان کو ادلار سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، سو اچھا ہوا کہ حیا ان کے آنے سے قبل جا چکی تھی۔ عائشہ کو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی نہیں کیا، نہ ہی اس کے مخاطب کرنے پہ ٹھیک سے بات کی۔ عائشہ کو موتیوں والی بات معلوم ہو چکی تھی اور اس نے یہی قیاس کیا کہ عبدالرحمن اسے اس تھپڑ پہ ابھی تک خفا تھا۔ تب اس وائس رات کے اس نے عائشہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ وہ پھر سے معذرت کرنے آئی تھی، مگر جہان کے حیا کو پاشا بے کا متعلق بتانے پہ جھڑکنے پہ وہ خفا ہو کر واپس چلی گئی۔ وہ اسٹڈی سے مطلوبہ اشیاء لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر میز پر رکھے پزل باکس پہ پڑی۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، پھر باکس اٹھا کر دیکھا۔ جلی ہوئی اطراف، ابری ہوئی سطور، 6 چوکھٹے۔ الٹ پلٹ کر دیکھنے سے ہی وہ جان گیا تھا کہ وہی پزل باکس ہے۔ جب اس نے عائشہ سے باکس منگوایا تھا تو اس کی شکل یہ نہ تھی اور اس کا کوڈ عائشہ پہ سیٹ تھا، چونکہ وہ انگریزی حروف تہجی یہ پہ بنایا گیا تھا، اس لیے عائشہ کے نام کے ہجے انگریزی کے حساب سے تھے، ورنہ مرک میں اس کا نام عائشہ گل لکھا جاتا تھا۔ اس میں انگریزی حرف ایس کے نیچے ننھی سی لکیر ہوتی تھی۔ ترک اگر عام ایس لکھتے تو اسے سین کی آواز سے پڑھتے، لیکن اگر ایس تلے لکیر ہوتی تو اسے شین کی طرح پڑھا جاتا۔ بعد میں جہان نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کو کا کوڈ ٹاکسم سیٹ کر دیا تھا۔ وہیں اسٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوڈ بر کو اوپر نیچے کیا، ٹاکسم پہ باکس کھل گیا۔ اندر اس کے لاکر کی سلپ، چابی اور کاغذ ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے پھر سے باکس بند کیا، سلائیڈز آگے پیچھے کیں اور وہیں کھڑے کھڑے سوچنا چاہا کہ اس لاپرواہی کی وہ اپنی بیوی کو کیا سزا دے۔ حد ہو گئی، جو چیز اس نے بہت احتیاط سے اس تک پہنچائی تھی اس کو یوں ادھر بھول کر چلی گئی تھی۔ غصہ اسے آیا، مگر وہ دبا گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ باکس یہیں پڑے رہنے دے، مگر ایسی صورت میں ملازمہ یا عائشہ کے ہاتھ لگ سکتا تھا اور عائشہ سے وہ ویسے ہی ذرا محتاط رہتا تھا۔ پھر کیا کرے؟ عائشہ کو باکس دے دے کہ اسے بحفاظت حیات تک پہنچا دے۔ جو بھی تھا، عائشہ امانت دار لڑکی تھی، امانت کھول کر نہیں دیکھے گی۔ مگر نہیں، ہاشم نے باکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبدالرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبدالرحمن، جو کہ اس چیز میں ملوث ہی نہیں تھا، وہ باکس واپس حیات تک پہنچائے گا۔ اس کی کور سٹوری میں جھول آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک دم اسے خیال آیا، بہار گل وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بہن کے۔ وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بڑی بہن کو ضرور بتاتی تھی۔ اس نے ذہن میں ایک لاہ عمل ترتیب دیا اور باکس پکڑے باہر آیا۔ یہ تو حیا کا ہے۔ اس کے استفسار پہ بہار نے حیرت سے باکس کو دیکھتے ہوئے بتایا، وہ یہیں بھول گئی، کل اس کا کزن آیا تو اسے جلدی میں جانا پڑا،
تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، اس نے بڑے اشتیاق سے بتایا۔ بہارے نے حیا کے کزن کو کہاں دیکھا، اسے اچنبھا ہوا، مگر جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بہارے سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ باکس کس نے حیا کو دیا، کس نے بنایا وغیرہ۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا پکڑا جا سکتا تھا یا نہیں، مگر لگتا تھا حیا کو صرف باکس کھولنے میں دلچسپی تھی، اس نے بھیجنے والے کی زیادہ تحقیق نہیں کی تھی۔ اس نے بہارے سے کہہ دیا کہ وہ باکس اب اس کے پاس رہے گا، اور وہ جانتا تھا بہارے بہت دیر تک یہ راز نہیں رکھ سکے گی، وہ عائشہ کو ضرور بتائے گی۔ آنے کہتی تھیں یہ دونوں آنے گل کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں نے ان کو کچھ کھلایا نہیں جب تک کہ اس پہ اللہ کا نام نہ پڑھ لیا ہو، اس لیے یہ نہ کبھی خیانت کر سکتی ہیں نہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ بہارے کو لالا اپنی بہن کے درد سے چڑ ہو، وہ آخر میں تھی تو عائشہ کی بہن، وہ حیا کی امانت، مہمان کی امانت اس تک ضرور واپس پہنچائے گی، ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ عبدالرحمن اس باکس کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہی سن کر حیا اگلی دفعہ اس کو کہیں رکھ کر بھولے گی نہیں۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کو معلوم تھا بہارے اس کے پیچھے دبے قدموں ضرور آئے گی۔ اس کو میز تلے درازوں کے چابی کے سوراخ اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا، اس لیے جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دروازہ ذرا سا کھولا رہنے دیا اور بہارے کے سامنے الماری لاک کر کے چابی دراز میں ڈال دی۔ اب وہ پہلی فرصت میں جا کر اپنی بہن کو یہ بات بتائے گی اور عائشہ فوراً اسے بیشتر حیا تک اس کا باکس واپس پہنچا دے گی، اور کم از کم اس سے وہ اتنا تو جان لے گا کہ بہارے گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں، اپنی بہن سے تو شاید بالکل نہیں۔ اسی رات اپنے کمرے میں اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں وہ سب کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اگر کچھ نہیں بتایا تو ابا کے ہاتھوں مارے جانے والے جاسوس کا قصہ کہ وہ ابا کا راز تھا، اور فریہ کی جاسوسی کا قصہ کہ وہ فریہ کا راز تھا، اور اپنے سر درد کا قصہ کہ وہ اس کا اپنا راز تھا اور راز نبھانے اسے بہت اچھے سے آتے تھے۔ اس رات وہ سویا نہیں سکا۔ صبح جب وہ واپس استنبول آیا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جوہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں USB فلیش رکھی اور پھر واپس ریسٹورنٹ آ گیا۔ پوری رات کی بیداری کے بعد وہ پچھلے کمرے میں ایک صوفے پہ بیٹھا اور سر صوفے کی پشت سے لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ابھی سے نیند میں گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ موبائل بجنے لگا۔ بدوقت اس نے آنکھیں کھولیں، سیدھا ہوا اور جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ ایکسپنج اسٹوڈنٹ کال کر رہی تھی۔ ایک تو یہ ایکسپنج اسٹوڈنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی۔ ایک لمحے کے لیے جہان نے سوچا کہ نظر انداز کر دے، پھر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر سکا اور کال اٹھا لی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ وہ بولا تو اس کی آواز خمار آلود تھی۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو، وہ بہت جھلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی جہان ابھی اسی وقت ٹاکسم میں مرمرا ہوٹل پہنچے، سلیمان ماموں کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ جواب میں بے حد خفا ہوئی اور اپنا پسندیدہ جہنم میں جاؤ بول کر فون رکھ دیا۔ جہان نے پھر سے سر صوفے کی پشتیں ٹکا کر آنکھیں موند لیں، مگر اب نیند کا آنا ناممکن تھا۔ کچھ دیر بعد حیا کا پھر میسج آیا، وہ اسے بلیو موسیقی بلا رہی تھی۔ اس کو جوابی ٹیکسٹ کر کے چھیڑتے ہوئے وہ اٹھا، شرٹ بدلی، چہرے پہ چھینٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ حیا نے میسج بلیو موس کا کہنا تھا اور نیلی مسجد کے باہر سبز زار پہ نصب پنجوں پہ ہی وہ اسے دور سے نظر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا۔ حیا نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ جس کو وہ مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی۔ چونکہ اسے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی اس لیے وہ بار بار سر سے پھسل جاتا تھا۔ نیلی مسجد کے باہر کبوتر پھٹ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس منظر کو ٹھہر کر دیکھے گئی۔ ایک دم اسے اس کو کچھ یاد آیا تھا جب وہ انڈیا میں تھا اور اس کے بک سٹال کے ساتھ وہ لڑکی ملی تھی جسے ظاہر ہے کہ اس کے اپنوں نے ہی بھیجا تھا، اور وہ اسے اس آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا، اور بعد میں اسی کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس لڑکی کے سر پہ بھی ایسے ہی سفید دوپٹہ تھا، خوبصورت، بہت خوبصورت، جیسی علی کرامت کی ممی تھی، جیسی آنے گل کی بیٹیاں تھیں اور اب جیسی اس کی بیوی تھی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی بیوی ایسی ہو، بھلے وہ چہرے پہ ڈھکے مگر باقی ہر طرح سے خود کو ڈھکے، اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔ اس کو بھی ایک مرمرہ جمیلہ مل گئی تھی، اور تبھی اس کی نگاہ حیا کے مقابل بیٹھے نوجوان پہ پڑی، اور ریسٹورنٹ سے وہ فرائنگ پان کیوں نہیں لایا؟ آخر یہ شخص کہاں کیا کر رہا تھا؟ ایک لمحے کو اسے شدید غصہ چڑھا، مگر جب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر اس کی ایک منظر کی روشنی میں غائب ہو گئے۔
दावर की मेहंदी की वीडियो, हया का इस आदमी की कार में बैठना, बारिश में सुरख कोड में टाक्सम पे चलती लड़की, सारे मंजर गायब होते गए, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। पीछे सिर्फ एक मंजर बचा, बार बार चेहरे के गिर्द दुपट्टा ठीक करती, खफा और उदास सी बैठी लड़की जो ज़रा गुस्से से सामने बैठे शख्स को कुछ कह रही थी। जब वो इन के करीब आया तो वो चौंकी और एकदम उसका चेहरा जैसे खिल उठा। वह हैरान थी और खुश भी। वह इतनी बेअख्तियार होकर उठी कि मोबाइल जो शायद इसकी गोद में था ज़ोर से नीचे गिरा। जहान, ये अब्बा के दोस्त के बेटे, वो तारुफ कराने लगी। अब वो क्या बताता कि वो इस आदमी को पहले से जानता है, मगर वलीद को वो ज़रूर कुछ बताना चाहता था। सुलेमान मामू और हया से बहुत ही अपनाइयत से बात करने के बाद इसने लगारी साहब की सवालिया निगाहों के जवाब में मुस्कुराते हुए ही अपनाइयत से सारे रिश्तों की वजाहत एक फ़िक्रे में कर दी। मैं जहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और दामाद, हया का हस्बैंड। और इसके फ़िक्रे ने इसके अपनों को जो हैरत भरी खुशी अता की। इससे सुलेमान मामू का दामाद और भांजा और हया का हस्बैंड बिल आखिर ये बात जान गया कि वह सब ये रिश्ता चाहते थे। सारी नाराज़ियाँ दूर हुई, सारे गिले ख़त्म हुए। इसने अपनी बीवी को इस शख्स के सामने मान दिया जिसके और इसकी बीवी के दरमियान कभी कुछ नहीं रहा था, हो ही नहीं सकता था। शाम को जब मामू और मामी लाउंज में थे, वो किचन में हया की मदद करवा रहा था, तब इसने हया का प्लान जानने की कोशिश की। वो इसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर हया ने अभी कुछ तय नहीं किया था कि इसे तुर्की में रहना है या किसी दूसरे मुल्क में। जहान ने लंदन जाने की बाबत पूछा। नीली मस्जिद में इसके एतराफ़ के बाद वो एमी तक ज़रा शस्तर थी, सो फौरी फैसला नहीं कर सकी। मम्मी और अब्बा को वो लंदन में सेटल कर रहा था। अगर हया लंदन जाने पर राज़ी हो गई तो वैसे इनके साथ लंदन भेज देगा, लेकिन अगर वो नहीं राज़ी होती तो वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा। शाम में इनकी मंगनी हुई। मम्मी को जैसे पता चला कि इसने सब के सामने एतराफ़ किया है, वो बहुत खुशी से 2 अंगूठियाँ निकाल लाईं जो उन्होंने इसके मौका के लिए अरसे से संभाल कर रखी थी। वो वाकई से रोज़ मुतमईन था। जब रात में वो मामू को छोड़कर घर वापस आया तो इसका इरादा अपनी बीवी के साथ अच्छी सी कॉफ़ी पीने और अच्छी सी मूवी देखने का था। फैमिली वाला एहसास बहुत अरसे बाद दिल में जागा था। वो इस एहसास को जीना चाहता था, मगर इससे कबल हया ने इसे बुरी खबर सुना दी। तुम्हारे लिए फ़ोन आया था, कोई लड़की थी, नाम तो नहीं बताया, मगर कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल इसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया था और किसी ने वाक़तन इसका सांस रोक दिया। इसका घर एक सेफ हाउस के तौर पे इस्तेमाल होता था। वो जानता था वहाँ शाम से एक कॉन्टैक्ट की कॉल आ ही सकती थी और इसको पार्सल ना मिलने का मतलब बहुत वाज़ेह था। जो कुछ इसने यहाँ से भेजा था वापस नहीं पहुँचा था, बल्कि किसी गलत एड्रेस पे चला गया था। इसने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पैगाम कोड किया। इसका भेजा हुआ लड़का उमर वापस नहीं पहुंचा था, बल्कि गिरफ्तार हो गया था। तो यकीनन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए पैगाम इसके घर छोड़ दिया गया था। ऐन मुमकिन था कि पैगाम जिसने भेजा हो वो भी जल्दी जल्दी अपनी जगह से पिकअप करके निकल रही हो। खुदाया, ये क्या हो गया था? इसका लड़का पकड़ा गया था। जेल, तशद्दुद, अजियत इसके हर तरफ। वही तंग तारीख सेल छाने लगा। ऐसे में काफ़ी मूवी सब फजूल था। पूरी रात वो इसी सोफे पे बैठा हैंड लड़की का कॉल का इंतज़ार करता रहा, मगर कॉल नहीं आई। 2 रातों की बेख्वाबी के बाद सुबह तक इसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी, मगर वो वहीं बैठा रहा। हर कोई जेल से फरार नहीं हो पाता। लोग बरसों जेल में सज़ा और तशद्दुद काट कर वहीं खामोशी से जान दे देते हैं। एक और सिपाही ज़ाया हो गया, एक असासा ज़ाया हो गया। इसकी अजियत की कोई हद नहीं थी। इस सारे में हया का ख्याल इसके जहन से बिल्कुल निकल गया। सुबह होते ही वो वापस चली गई। जहान ने रोका भी नहीं, इसके पास करने को बहुत से दूसरे काम थे। अगले रोज़ वो बेबी का दास चला गया। हया, पजल बॉक्स, जौहर का लॉकर, इसने सब कुछ जहन से झटक कर खुद को होटल ग्रैंड में मसरूफ़ कर लिया। रेस्टोरेंट में इसने बता दिया था कि अगर इसकी दोस्त हया शाम में आए तो कहना जहान जल्दी उठकर चला गया है, अगर सुबह में आए तो कहना वो आया ही नहीं। चंद रोज़ वो वाकई नहीं आई। उमर की गिरफ्तारी की भी तस्दीक हो गई। फिर इन्हीं दिनों वो बिलाखिर खुद को राज़ी करके अनकरा ले आया। यहाँ इसे अपना चेकअप कराना था। सर का बदतरीन दर्द जो सर से होता हुआ गर्दन तक जाता, इसे अब इसका इलाज चाहिए था। जेल से रिहा होने के बाद इसने गर्दन के एक तरफ का MRI करवाया था, मगर ब्रेन MRI इसने नहीं करवाया था। अपना दर्द इसने हर जगह छुपाया था। तब इतनी तकलीफ़ होती तब भी नहीं थी। तब वक्त के साथ साथ बड़ी थी। 5 साल जहान ने इस अजियत के साथ गुजारे थे।
اب بالآخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ MRI سے قبل سادہ ایکس رے سے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ اس کو ایکس رے دکھانے سے قبل ڈاکٹر نے پوچھا تھا، کیا کبھی تمہیں سر پہ کوئی چوٹ آئی تھی؟ کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو؟ ہاں، میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے۔ انہوں نے مجھے سر پہ ایک تلے کی طرح کی چیز مارا تھا جس سے سر سے خون بھی نکلا تھا، مگر خون اتنا زیادہ نہیں تھا۔ آنکھ کے قریب زخم سا ہوا تھا جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کن پٹی تک ہی گرا تھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے رکھا۔ شاید جس چیز سے انہوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل لگی ہوئی تھی، 1.1 انچ کی کیل جو تمہاری آنکھ کے قریب گھس گئی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک آبجیکٹو فرگن کے ساتھ پچھلے 5 برس سے رہ رہا تھا اور اسے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کے لیے پریشان ہو۔ اسے واقعی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فوراً آبجیکٹ ریموو کرنا پڑے گا۔ مگر ڈاکٹر متذبذب سا رک گیا۔ آپ بتا دیں، جو بھی بتانا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں۔ بمشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ دیکھو، میڈیکل ہسٹری میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں لوگ برسوں فارن آبجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاقو کا پھل، اور میرا مطلب ہے واقعی چاقو کا پھل، گھس گیا تھا، 4 برس تک اس کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کے گلے میں کچھ ہے۔ اور جرمنی کی ایک عورت 30-35 برس تک اپنے برین میں 8 سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے رہی۔ سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی رہی ہیں، مگر وہ پھر رکا۔ یہ ننھی سی کیل تمہاری اوبٹک نرو کے بالکل ساتھ پھنسی ہے۔ چند ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے۔ اب اس سرجری کا کم از کم میں رسک نہیں لوں گا۔ اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ وہ خاموشی سے عادتاً نچلا لب دانت سے دبائے سنے گیا۔ کبھی وہ سوچنا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقبل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا، مگر وہ غلط تھا۔ جیل افسران نے اسے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ان کی جیل سے مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ پھر میں کیا کروں؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتی ہو۔ باہر چلے جاؤ، جرمنی بہتر رہے گا۔ یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار ہو جائے گا۔ وہ رات بہت تکلیف دہ تھی۔ ایک طرف یہ سر درد اور سر پھوٹنا اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ۔ وہ کس کا انتخاب کرے؟ کیا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا اپاہج ہو گیا تو کیا کرے گا؟ کیریئر ختم، ملک کی خدمت ختم، حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو تربیت دلانا ختم، زندگی ختم۔ صبح وہ سیدھا ریسٹورنٹ آیا۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی پہلے بھی بے یقین تھی، مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی۔ کیریئر ختم ہونا اس کے لیے زندگی کا ختم ہونے کے برابر تھا، مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے گا۔ خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا۔ جہان بھائی، وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو، کاؤنٹر پہ جز وقتی بیٹھنے والے لڑکے نے بتایا تو وہ چونکا۔ حیا کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، آپ کا پوچھا پھر چلی گئی۔ کافی دیر بعد دونوں دوبارہ آئیں۔ ان کے شاید کوئی پیچھے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا، پھر وہ وہیں پینٹری میں بیٹھی رہیں۔ 1:15 بجے وہ پیچھے سے نکل گئیں۔ اور کچھ اور پاشا بے آواز آئے تھے۔ اب کہ وہ بری طرح چونکا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ کا انتظار کرتے رہے، یہیں دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے۔ اچھے موڈ میں نہیں تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھیں؟ بہت دن اپنے مسئلے میں الجھنے کے بعد آج اسے حیا کی پھر سے فکر ہوئی تھی۔ جی، وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے، انہوں نے چہرے کے آگے اخبار کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ پھر جب وہ دوسری دفعہ آئیں تب تک وہ جا چکے تھے۔ اچھا، وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا۔ پاشا بے نے حیا کو دیکھ لیا ہو تب بھی وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جہان کی بیوی ہے۔ اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جہان سے بہتر کون جانتا تھا۔
اس لیے کوئی اس کی اپنی کمزوری پکڑے یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ بس اب وہ جلد از جلد حیا کو یہاں سے بھیج دے گا۔ استنبول غیر محفوظ تھا، کم از کم اس کی فیملی کے لیے، مگر اسے واپس بھیجنے سے قبل ضروری تھا کہ وہ اپنا پزل باکس کھول لے اور لاکر بھی۔ وہاں موجود گارڈ کو اس نے ہدایت دے دی تھی، جب بھی کوئی 9 نمبر کا لاکر کھولنے آئے گا، گارڈ اس کے 1 نمبر پہ میسج کر دے گا۔ چند پیسے لے کر گارڈ اس کا کام کے لیے راضی تھا، اور ابھی تک لاکر کھولنے کی کوئی نہیں آیا تھا۔ جب وہ دوبارہ بےبقاعدہ گیا تو اس نے اپنی الماری چیک کی، پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ وہ عائشہ نے رکھ لیا یا حیا تک واپس پہنچ گیا، یہی پوچھنے کے لیے اس نے بہارے کو بلایا۔ وہ سر جھکائے اوپر آئی اور صاف صاف بتا دیا کہ پزل باکس نے حیا کو دے دیا ہے۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، بہارے گل عائشہ سے راز نہیں رکھ سکتی تھی۔ یقیناً اس نے سب سے پہلے عائشہ کو بتایا ہوگا۔ اس نے بہارے پہ غصہ نہیں کیا، غصے والی بات ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے ایک پنجے کے بل بیٹھا اور اس سے اپنے راز کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور اب تو اسے اس وعدے کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت تھی۔ وہ اس پاک سپاہی کو جنازہ نہیں دے سکا تھا جس کو اس نے ابا کے ساتھ دفنایا تھا، مگر شاید بہارے اس کو جنازہ دے سکے۔ یہ الگ بات تھی کہ قبر بلو ہونے پہ سب لوگ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے، مگر بہارے میں سر تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پورا دلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے گا، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ مگر بہارے گل کے چہرے پہ شدید غصہ ابھر آیا جب جہان نے اس کی نئی دوست کا ذکر کیا۔ وہ حیا کو بہت پسند کرتی تھی، مگر عبد الرحمن اس میں دلچسپی رکھتا ہے، یہ بات اس کو پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ اس نے اپنے طور پہ عبد الرحمن کو دوبارہ سے مقابلے کا احساس دلایا۔ بہارے نے حیا کا کزن کہاں دیکھا، یہ وہ عائشہ سے بعد میں پوچھے گا، مگر پہلے اس نے عبد الرحمن کے متعلق حیا کی رائے جاننی چاہی تو وہ فوراً بولی، یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو۔ تب وہ بہارے کے سامنے سے اٹھ گیا۔ وہ زیادہ دیر رکے گا تو بہارے سمجھے گی عبد الرحمن نے اسے معاف کر دیا، جبکہ وہ عائشہ کی طرح اسے بھی یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ خفگی اتنی جلد بلانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تب بہارے نے اسے پہلی لکھنے والے کی بابت پوچھا۔ وہ ذرا چونکا، پھر لا علم ظاہر کی، مگر اس کی اگلی بات نے جہان کو واقعتاً چونکا دیا۔ اس نے کیوں نظر انداز کر دیا کہ جو باکس اس نے بہارے کو دیا تھا اور وہ جو حیا کو دیا تھا، دونوں کی پہلیوں کی لکھائی کا انداز ایک سا تھا، جبکہ ایک میجر احمد نے دی تھی اور دوسری عبد الرحمن نے۔ دونوں کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیا نے محسوس کر لیا تو عائشہ نے بھی کر لیا ہوگا۔ عبد الرحمن کا اصل تعارف میجر احمد عائشہ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ شام میں وہ عائشہ کے پاس بالخصوص اس مقصد کے لیے آیا، مگر حیا نے اس کے سامنے کسی میجر کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا، پھر خیال آنے پہ پوچھا۔ بہارے کہہ رہی تھی، حیا کا کزن کافی ہینڈسم ہے، تم اس دفعہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی جب میں حیا سے ملنے آیا تھا، پھر بہارے کو کیسے پتہ چلا؟ عائشہ کا چہرہ خفت سے گلابی پڑ گیا۔ نہیں، وہ دراصل حیا نے اسے کہا تھا کہ اس کی اپنے کزن سے شادی ہو چکی ہے، تو بہارے مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ اس کا کزن کیسا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے، جو سچ تھا وہی کہا۔ وہ ذرا گڑبڑا کر سر جھکائے لکڑی کو چھیدنے لگی۔ تھینک یو عائشہ، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میں کبھی تم سے کوئی اور فیور مانگوں تو کیا تم دو گی؟ بنا کسی تاثر کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی، پھر گردن اثبات میں ہلا دی۔ تم مجھے پہ بھروسہ نہیں کرتے، مگر تمہیں کرنا چاہیے۔ پھر جیسے وہ کچھ اور کہتے کہتے رک گئی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ وہ یقیناً موتیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر کیا فائدہ؟ پھر ایک روز اس نے حیا کو میجر احمد کی طرف سے فون بھی کر لیا۔ اس کی باتوں سے انہیں نہیں لگا کہ وہ باکس کے عبد الرحمن کی طرف سے ہونے لگے کے بارے میں جان چکی ہے۔ اس روز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی، شاید وہ تنگ آ گئی تھی۔ چلو خیر، جلد یا بدیر یہ کھیل ختم ہونے والا تھا۔ چند روز اسی روٹین میں گزر گئے، صبح ہوٹل گرینڈ اور دوپہر کی فیری لے کر استنبول آ جانا۔ طیب حبیب واپس استنبول آ چکا تھا اور اس نے بار بار کی مداخلت شروع کر دی۔ جو وعدے کیے تھے پورے کرو۔ وہ جواب میں اسے ٹال نہیں رہا تھا، مگر صرف تھوڑا سا وقت مزید مانگ رہا تھا۔ اپنی جگہ طیب حبیب بھی ٹھیک تھا، اس کی زندگی استنبول میں تنگ ہو چکی تھی۔ اس کے دشمن عبد الرحمن کے دشمنوں سے زیادہ تھے، مگر وہ کیا کرتا کہ ہر چیز کے ہاتھ میں نہ تھی، سارے احکامات پیچھے سے آتے تھے، سو وہ طیب حبیب کو جھڑ کر خاموش کروا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
طیب بکتا جگتا مگر پھر خاموش بھی ہو جاتا۔ وہ عبد الرحمن کو انکار نہیں کیا کرتا تھا، اپنے غصے کا اظہار کر دینے کے بعد جب پسپائی بھی اختیار کر لیا کرتا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقا عبد الرحمن کے ساتھ ہے، اس کی دشمنی میں نہیں۔ چند روز بعد اسے احساس ہوا کہ حیا کو اپنے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا، کیونکہ اس روز جب وہ اچانک سے برگنگ آئی تو وہ ذرا حیران ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج وہ دونوں مل کر استقلال اسٹریٹ کو چلتے چلتے ختم کر لیں۔ وہ کام چھوڑ کر باہر آیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی چیک کیا۔ اس کا ریسیور سے بتا رہا تھا کہ ٹریسر سمانچی میں ہی ہے، جبکہ حیا کا فون اس کے ساتھ میں ہی تھا۔ اچھا، تو اس نے ٹریسر فون سے نکال لیا تھا، شاید اسی لیے اس نے صبح میجر احمد کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ جہان نے سوچا تھا فارغ ہو کر اسے کال کرے گا، مگر فراغت سے قبل ہی وہ خود آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے استقلال اسٹریٹ میں آگے بڑھنے لگے۔ جہان کو یاد تھا جب حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے پہ وہ اس کے ڈرام کے باہر کھڑا رہا تھا، تب اس نے اسے ٹائمنٹ کی کال کی تھی۔ شاید اس کی موجودگی میں کال آنے پہ حیا اسے اپنا یہ مسئلہ بتا دے۔ اس روز وہ بات ادھر ادھر کر گئی تھی۔ آج اس کے ساتھ جدیسی میں چلتے ہوئے اس نے پھر سے وہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا ابھی ان دونوں میں اتنا اعتبار قائم ہو چکا تھا کہ حیا اسے سب کچھ بتا دے؟ وہ جوس لینے ایک کیفے میں گیا اور کال کا ٹائم سیٹ کر کے جوس لیے باہر آ گیا۔ اس نے ریکارڈنگ نہیں لگائی تھی، جب حیا کال اٹھائے گی تو رابطہ منقطع ہو جائے گا، وہ سمجھے گی دوسری جانب سے کاٹ دیا گیا ہے۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کال کی وہ کیا وضاحت دیتی ہے۔ وہ دونوں اب گلی میں کافی آگے تک بڑھ گئے تھے۔ حیا نے اسے لندن جانے کا پوچھا ضرور، مگر خود اس کا اپنا ارادہ بیوک ادا میں رہنے کا تھا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیوک ادا میں رہنا چاہتی ہوں، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر کہتی چل رہی تھی۔ اس روز اس نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کبھی حیا سے نہیں کہا، پھر بھی وہ ہو گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کیا چاہتا تھا؟ بس اعتبار کا ایک رشتہ۔ جب وہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اسے خود سے بتا دے گا کہ وہ ان جنت کے پتوں میں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ابھی جہان نے اس کو ایک ٹرک دکھا کر اخبار طے کر کے پکڑایا ہی تھا کہ حیا کا موبائل بج اٹھا۔ حیا نے فون نکال کر دیکھا، پھر کال کاٹ دی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ سرسری سے انداز میں بولی اور اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کو کیا کہے۔ وہ اتنی صاف گوئی سے بتا دے گی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ اس کے پوچھنے پہ حیا نے بس اتنا بتایا کہ میجر احمد کون ہے، مگر آگے پیچھے کچھ نہیں۔ سچ بتانے اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے درمیان سچ بولنے کا تعلق قائم ہو چکا تھا، مگر اعتبار کا شاید نہیں۔ نہ اس نے حیا کو خود سے اپنے بارے میں سچ بتایا تھا، نہ ہی حیا نے وہ تمام واقعات بتائے تھے جو اس کے ساتھ پچھلے چند ماہ سے ہو رہے تھے۔ جب وہ واپس چلی گئی تو وہ ریسٹورنٹ آ گیا۔ اس کا دل مطمئن تھا بھی اور نہیں بھی۔ حیا نے اسے جھوٹ نہیں بولا، مگر اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا۔ وہ لندن بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بیوی کا دامن رہے یہ وہ نہیں چاہتا تھا، مگر جب دونوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ تھا ہی نہیں تو وہ کس مان پہ اس سے کچھ منوا سکتا تھا۔ وہ ترکی صرف جہان کے لیے آئی تھی، وہ جان گیا تھا اب وہ اس کو یہاں سے صرف اپنی وجہ سے ہی بھیج سکتا تھا۔ تبھی حیا کا فون آنے لگا۔ اس نے کال کاٹ کر خود فون کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب حیا نے خود اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جہان سے میجر احمد کا تذکرہ کیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ اس کے جا کر کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اب وہ اسے وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس نے ادلار میں عبد الرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھیں۔ وہ تحمل سے اس کی سنتا اور پھر اسے سمجھاتا رہا۔ اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ حیا نے یہ ساری باتیں کس سے سنی تھیں۔ کسی بات کے جواب میں وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ ہی رہی تھی کہ جہان نے اس کی بات کاٹی۔ کس سے سنا ہے؟ اتنی تیزی سے پوچھنے پہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کبریٰ خانم سے۔ ادلار میں تو یہ کبریٰ خانم تھیں۔ عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ ان خاتون سے تو وہ ذرا واپس میں جا کر نپٹے گا۔ ابھی اسے حیا کے ذہن سے اس خیال کو نکالنا تھا۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد پہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس روز پہلی دفعہ اس نے حیا سے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کسے کہتا ہے۔ جواب میں وہ اسے وہ سب بتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا۔ وہ ادھوری پوری باتیں، وہ نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے لفظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھی، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ آہ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب اور
کیا کیا اٹھا کر دے مارا ہوا ہے۔